عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم اسٹڈی سرکل میں کتاب اسلام کی دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم اس کے پہلے 4 حصوں کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں اور اب اس کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، جس کا عنوان ہے تنظیم کیسے مستحکم ہوتی ہے۔ مصنف اس مقام پر یہ واضح کرتے ہیں کہ تنظیم کو طاقت اندر سے ملتی ہے۔ تنظیم کا حقیقی سرمایہ اس سے وابستہ افراد ہیں، اس لیے تنظیم کو باقی رکھنا، اسے مضبوط بنانا اور اسے ترقی دینا تنظیم سے باہر کے افراد کا کام نہیں، بلکہ ان لوگوں کا فرض ہے جو اس میں شامل ہیں۔ اس کے براہ راست مخاطب وہ افراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی ٹھیک اتباع اور اس کی ہمہ جہت دعوت کے لیے اپنے آپ کو منظم کر چکے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں اور مل کر اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا عزم کیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو ہم کو اس دور انتشار میں ملی ہوئی ہے۔ اس کی دل سے قدر کرنا اور اس کو مضبوط بنانا ہمارا فرض ہے، اور یہ کہ ہم اللہ کی کتاب کے ذریعے صرف اپنی زندگی ہی سنوارنا نہیں چاہتے، بلکہ دنیا کو اس کتاب ہدایت کی طرف دعوت دینا بھی چاہتے ہیں۔ عام مسلمان اللہ کے دین سے بہت دور ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ نیکی بھی منظم ہو۔ کوئی بھی تنظیم یا جماعت اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جبکہ افراد کو اس کے استحکام کی فکر ہو۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ تنظیم کے اندر جب کوئی بات اپنے مزاج کے خلاف دیکھتے ہیں یا اس کا کوئی فیصلہ ان کی رائے اور خواہش کے خلاف ہوتا ہے تو وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ گویا تنظیم کے ساتھ ان کی رفاقت اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس کے فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہوں۔ اگر کسی جماعت کا ہر فرد اس چیز کا مطالبہ کرنے لگے تو جماعت نہ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے اور نہ کسی معاملے میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانا اس کے لیے ممکن ہے۔ ہر تنظیم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا کوئی سربراہ ہو، جبکہ کچھ لوگ کسی کو اپنا قائد اور رہنما مانیں اور اس کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں۔ تنظیم کا فطری تقاضا یہ ہے کہ قائد جو حکم دے تنظیم کے افراد اس کی اطاعت کریں۔ اس حوالے سے مصنف لکھتے ہیں کہ ہر تنظیم کے کچھ اصول و نظریات ہوتے ہیں جن کے لیے وہ وجود میں آتی اور تگ و دو کرتی ہے۔ تنظیم کے قائد کا فرض ہے کہ خود بھی ان اصول و نظریات پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی ان کے مطابق لے کر چلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد مسلم پر اپنے حاکم کی اطاعت لازم ہے، اس معاملے میں بھی جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس معاملے میں بھی جسے وہ ناپسند کرتا ہے، جب تک کہ اس کو معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ اگر معصیت کا حکم دیا جائے تو اس کے لیے سماع و اطاعت صحیح نہیں ہے۔ شریعت نے لوگوں کے دین و اخلاق کے بارے میں خواہ مخواہ کی قیاس آرائی اور ظن و گمان سے بھی منع کیا ہے۔ اس کی وجہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں بتائی گئی ہے کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر اصولاً اعتماد ہونا چاہیے، وہ اس کو اپنا خیر خواہ، رازدار، ہمدرد اور امین تصور کرے اور اس کی طرف سے اپنی جان، مال اور اپنی عزت و آبرو کے لیے کوئی خطرہ محسوس نہ کرے۔ حسن ظن سے اعتماد پیدا ہوتا ہے اور بدگمانی اس اعتماد کو ختم کر دیتی ہے۔ مصنف یہاں ایک نہایت اہم اصول بیان کرتے ہیں جس کے مطابق جماعت کے افراد کے درمیان چند خاص پہلوؤں سے حسن ظن کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، جس شخص کے اندر دین کی اتباع کا جذبہ موجود ہے، اس کی کسی غلطی کو دیکھ کر آپ اس کے دین اور ایمان کے بارے میں بدگمان نہ ہوں، بلکہ اسے انسانی کمزوری سمجھ کر اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے حق میں بھی مفید ہے اور اس کے حق میں بھی۔ نمبر 2، جماعت کے اندر اختلاف رائے کا پایا جانا فطری ہے۔ یہ اختلاف اگر خلوص پر مبنی ہو تو جماعت کے لیے نقصان دہ نہیں، بلکہ جماعت کے فکری ارتقاء کے لیے ایک حد تک ضروری بھی ہے۔ جماعت میں ایسی فضا ہونی چاہیے کہ جن مسائل میں ایک سے زیادہ رائے ہوں ان میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا جائے۔ نمبر 3، عمل کے میدان میں جماعت کے تمام افراد ایک سطح پر نہیں ہوتے۔ بعض سست رفتار ہوتے ہیں اور بعض کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ بعض جماعت کے کام میں شب و روز مصروف ہوتے ہیں اور بعض اس کے لیے کم وقت نکال پاتے ہیں۔ جماعت میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جماعت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر جذبہ انفاق کم ہوتا ہے۔ محض کسی کی عملی کمزوری کو اس کی نیت کا بگاڑ نہ کہیے، اور یہ نہ سمجھیے کہ ہر غلط کام جماعت سے دوری یا غداری ہے۔ اس سے کسی کی کمزوری تو دور نہیں ہوگی، البتہ اس کی اصلاح کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اگلا نقطہ جو مصنف نے بتایا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، دین نصیحت اور خیر خواہی ہے۔ ہم نے عرض کیا، خیر خواہی کس کے ساتھ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر خواہی ہو اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے اماموں اور ان کے عوام کے ساتھ۔ خیر خواہی کے معنی محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ لفظ اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے۔
خیر خواہی جماعت کا سرمایہ ہے، اس کے بغیر جماعت زندہ نہیں رہ سکتی۔ جماعت کے اندر مختلف پہلوؤں سے خیر خواہی کے جذبے کا پایا جانا ضروری ہے۔ آخر میں مصنف کہتے ہیں، اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر جماعت کا ایک نصب العین ہوتا ہے، وہ اپنے سامنے کچھ اصول و نظریات رکھتی ہے۔ جب تک اس کے سامنے اس کا نصب العین ہوگا اور وہ اپنے اصول و نظریات کی پابند رہے گی، اسے توانائی حاصل ہوگی، وہ زندہ رہے گی اور آگے بڑھے گی، ورنہ ختم ہو جائے گی، اور اگر باقی رہی بھی تو اس میں اور دوسری جماعتوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہاں پہ ہماری اس کتاب کا مطالعہ مکمل ہوتا ہے۔